آج کا واقعہ اپنے اندر ایک حقیقی پراسراریت لیے ہوئے ہے۔ یہ واقعہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں پیش آیا۔ 1970 کی دہائی تھی۔ میں ان دنوں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مجھے اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جاب کرنی تھی۔ اس وقت طلبہ لائبریری میں جا کر مطلوبہ مضمون کی معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ میں بھی اکثر لائبریری سے استفادہ کرتی تھی۔ اس لائبریری کی انتظامیہ مجھ سے واقف تھی۔ ان دنوں امتحانات کی وجہ سے تقریباً ہر روز ہی لائبریری جانا پڑتا تھا۔ ایک روز جب میں ایک کتاب ایشو کرانے کاؤنٹر پہ آئی تو وہاں لائبریرین کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ وقت دینے کو کہا۔ میں راضی ہو گئی۔ ان سے بات کر کے معلوم ہوا کہ لائبریرین جاب چھوڑ کر جا رہی تھی اور مجھے یہ جاب مل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 بجے کے بعد آ جاؤں اور رات 9 بجے تک کا وقت دوں، ساتھ ہی میں اپنی پڑھائی میں مدد بھی لے سکوں گی۔ میرا گھر لائبریری سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ میں عام طور پر 2 بجے سے 5 بجے تک لائبریری میں رہتی تھی، پھر اپنے گھر کے لیے نکل جاتی تھی۔ مگر جاب شروع کرنے کے بعد مجھے رات 9 بجے تک لائبریری میں رہنا تھا۔ خیر، امتحانات ختم ہو رہے تھے اور اس کے مجھے اگلے سیمسٹر کے لیے فیس جمع کرنی تھی۔ اس نوکری سے اچھے پیسے بھی مل رہے تھے تو یہی سوچ کر میں نے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن سے میں 2 بجے لائبریری پہنچ گئی۔ پرانی لائبریرین کا کام اب مجھے سنبھالنا تھا۔ رجسٹر پہ کتابوں کا اندراج کرنا، کتابیں ایشو کرنا، واپس لینا، ان کو الماری میں پہنچانا اور صاف کرنا۔ اس کام میں میرا ایک مددگار بھی تھا، ایڈورڈ۔ ایک سلجھا ہوا شخص تھا۔ وہ عمر میں کوئی 40 سال کا ہوگا۔ اس کو ہر کتاب کا علم تھا۔ وہ 9 بجے کے بعد لائبریری بند کر کے جاتا تھا۔ میں خود بھی کتابی کیڑا تھی۔ مجھے یہ نوکری بہت بھلی لگ رہی تھی۔ 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ایڈورڈ اکثر مجھے 9 بجے سے پہلے ہی بھیج دیتا تھا تاکہ میں وقت سے گھر پہنچ جاؤں۔ اپنی روم میٹ سے میں نے جب نوکری کا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو کر مجھے تکنے لگی اور بولی، وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میرے انکار کرنے پہ وہ کہنے لگی، احتیاط سے رہنا اور اپنا خیال رکھنا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر بھی میں نے سوچا شاید میرے دیش سے آنے کو لے کر پریشان ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس روز ہفتے کا دن تھا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ لائبریری نسبتاً خالی تھی، ورنہ روز ہی بہت سے لوگ رات 9 بجے تک ہوتے تھے۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پہ بیٹھی ایک کتاب پڑھنے میں منہمک تھی۔ اچانک میرے کاؤنٹر پہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے نظر اٹھائی تو ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید اور بال براؤن تھے۔ مجھے میری کہتے ہیں، اس نے کہا۔ جی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ کتابیں نہیں مل رہی ہیں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایڈورڈ؟ میں نے ایڈورڈ کو ڈھونڈتے ہوئے آواز دی۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو لائبریری کے بارے میں سب معلوم تھا۔ مجھے ہی جانا ہوگا۔ میں نے ایڈورڈ کو نہ پا کر سوچا۔ کون سی کتابیں چاہیے آپ کو؟ میں نے پوچھا۔ شیطان سے متعلق، وہ اسی نارمل انداز میں بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کتابیں یہاں نہیں ہیں، میں نے حتمی طور پر کہا اور واپس کاؤنٹر کی طرف مڑی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ مجھے اس لڑکی سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایڈورڈ آتا نظر آیا اور میری جان میں جان آئی۔ لڑکی کا مدعا سن کر ایڈورڈ نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ میں نے پریشان ہو کر ایڈورڈ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، آج کل کی نئی نسل کچھ بھی تجربات کرنا چاہتی ہے، مگر تم پریشان نہ ہو۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 8 بج گئے۔ میں اس بات کو بھول گئی۔ لائبریری میں اکا دکا لوگ باقی تھے۔ ایڈورڈ میرے پاس آ کر بولا، تم پورے 9 بجے لائبریری بند کر دینا۔ 1-2 افراد ہی باقی ہیں۔ میں پوری لائبریری چیک کر کے آیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔
ایڈورڈ کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ 1-2 افراد بھی چلے گئے۔ میں نے بھی جانے کا سوچا، ایک بار تسلی کر کے بند کرنا چاہیے، یہ سوچ کر میں جائزہ لینے کے لیے لائبریری میں گئی۔ اس وقت اکیلی میں ہی وہاں تھی۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی ہے ابھی؟ میں نے آواز دی۔ جواب میں کوئی نہ بولا۔ میں واپس کاؤنٹر پہ آ گئی اور تمام لائٹس بند کرنے لگی۔ جیسے ہی میں مین دروازے کی طرف بڑھی، مجھے کتابوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ کتابیں گرنے کی آواز سن کر میں وہیں رک گئی۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ شاید پڑھنے والے نے کتابیں صحیح طور پہ نہیں رکھی۔ چونکہ آج لائبریری بند کرنا میری ذمہ داری تھی، تو یہ بات ضروری تھی کہ کوئی کتاب گر کر خراب نہ ہو۔ چنانچہ میں واپس کاؤنٹر کی طرف مڑی اور کچھ لائٹس جلانے کے بعد میں لائبریری کا جائزہ لینے کے لیے آہستہ قدموں سے چلنے لگی۔ کوریڈور کے ایک جانب الماریاں تھیں۔ میں ایک ایک رو دیکھ رہی تھی، مگر زمین پہ کوئی کتاب نہ تھی۔ میں جب آخری الماری کی رو میں پہنچی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس الماری کے سامنے زمین پہ کوئی 10 کتابیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی تھیں، جیسے ایک ستون سا بنا رہی تھیں۔ مجھے لگا ابھی لائبریری میں کوئی ہے جو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کتابیں واپس الماری میں رکھ دیں اور جلدی سے مین دروازے کی طرف گئی، مگر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے دوبارہ کتابوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ کون تھا جو مذاق کر رہا تھا؟ میں بھاگتی ہوئی تیزی سے آخری الماری کی طرف گئی تو وہی منظر میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کتابیں 10 ہی تھیں اور سب کی سب فرش پہ ایک ستون کی طرح رکھی تھیں۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ مگر کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے کتابیں واپس رکھیں۔ کتابیں رکھتے ہوئے جب آخری کتاب رکھنے کے لیے اٹھائی تو حیرت اور تعجب سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کتاب کا نام تھا دی ایول۔ اس پہ ایک ستارہ نما علامت بھی بنی تھی۔ مجھے اچانک اس جگہ سے خوف آنے لگا۔ یہ کتاب پہلے تو یہاں نہیں تھی۔ میں ایک عرصے سے یہاں آتی رہی تھی، کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کتاب کی جلد سیاہ تھی اور کافی پرانی لگ رہی تھی۔ میں تجسس کے ہاتھوں سے کاؤنٹر پر لے آئی۔ کاؤنٹر کے پاس ہی کرسی رکھی تھی۔ میں کتاب لے کر وہاں بیٹھ گئی اور اس کو کھول کر دیکھنے لگی۔ کتاب کسی ناقابل فہم زبان میں تھی جس کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ تحریر کے علاوہ اس میں کچھ تصاویر بھی تھیں جو کہ بہت خوفناک تھیں۔ میرا دم سا گھٹنے لگا۔ اس وقت بند لائبریری میں تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی میرے کان کے پاس کسی نے سرگوشی میں میرا نام لیا، اینا۔ میں خوف کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ جا گری۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے، دل میرا کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لائبریری کے کوریڈور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ معلوم نہیں کب تک کھڑی رہی، پھر اچانک ہی مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر پیا۔ کچھ ڈھارس بندی تو میں نے ایک بار پھر ہمت کی اور پوچھا، کون؟ خاموشی بہت بڑھ گئی تھی۔ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکن سن کر ڈر لگ رہا تھا۔ میں کوئی ڈرنے والی نہیں تھی۔ مجھے اکیلے رہتے 7 سال ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے لائبریری کے آخری حصے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ہمت جمع کر کے کوریڈور کی طرف گئی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے 1 منٹ تک انتظار کیا، پھر وہ کتاب اٹھانے کے لیے مڑی تو دماغ گھوم گیا۔ کتاب فرش پہ نہیں تھی، بلکہ وہ کہیں بھی نہیں تھی، نہ میز پہ، نہ کاؤنٹر پر، اور نہ ہی کسی پاس کی کرسی پہ۔ کتاب کہاں چلی گئی؟ میرا دماغ یہ سب ماننے سے انکار کر رہا تھا۔